السلام علیکم ناظرین، دس از سرفراز کرنی فرام پیغام حق. آج ہمارے ساتھ عطا بخاری صاحب لاہور سے جوائن کر رہے ہیں، پاکستان سے. السلام علیکم عطا بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک. اچھا عطا بھائی، آج ہم نے پروگرام چوز کیا ہے قرآن میں جو سننا کا جو کانسیپٹ ہے، سنت کا، اس کو ہم نے چوز کیا ہے. بہت سارے لوگوں نے سوال کیے ہیں کہ بھئی یہ سنت کیا چیز ہے. جو لوگ سنت فالو کر رہے ہیں وہ قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں. بہت سارے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ آن حضرت کی جو چیزیں ہیں اس کو کہتے ہیں کہ وہ سنت ہے، ہم اس کو فالو کریں گے. تو آپ ہمارے ناظرین کو پلیز آپ بتائیے کہ سنت جو ہے، سنت قرآن کے ایز پر قرآن کیا کہتا ہے قرآن، اور آپ کی ریسرچ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. جی، اصل میں ہم پہلے بات کریں گے کہ اس کی روٹ ورڈ کے اوپر پھر دیکھیں گے کہ یہ جو کہ لفظ عربی زبان کا ہے اور قرآن کے اندر یہ لفظ آیا ہے، تو ہم قرآن سے ہی پوچھیں گے کہ قرآن نے سنت کو کس معنوں میں استعمال کیا ہے. ایک تو سنت یہ ہے نا کہ جو ہمارے یہاں مذہبی یا مسلکی طور کے اوپر وہ اس کا استعمال ہو رہا ہے، جیسے ہم بولتے ہیں قرآن و حدیث، قرآن و سنت، وہ نہیں، وہ تو مذہبی لحاظ سے. اب یہ دیکھیں گے چونکہ انہوں نے یہ لفظ کہاں سے لیا، قرآن سے، تو انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ جہاں سے وہ لفظ لے رہے ہیں تو پھر وہیں سے پوچھا جائے، قرآن سے پوچھا جائے کہ قرآن اس کو کس معنوں میں استعمال کرتا ہے. تو یہ ہم جانیں گے. آپ تو اس میں یہ ہے کہ اس کے جو معنی ہیں وہ ہیں سنت کے عربی زبان میں جو اردو معنی بنتے ہیں وہ بنتے ہیں راستہ، طریقہ، دستور، قانون. اچھا، اس کی جمع سنن ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، تو وہ انہوں نے اسی سے لفظ لیا. سنت کی جمع سنن، تو اس کی جمع سنن ہے. اچھا، اب یہ دیکھیں کہ سورہ نمبر 17 بنی اسرائیل اور اس کی آیت نمبر ہے 77. اس کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ سنت کیا ہوتی ہے، کہ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، کہ اے رسول تو ہماری سنت میں تبدیلی نہیں پائے گا. اب یہاں پر لفظ تو سنت ہے لیکن یہ قانون کے معنوں میں آ رہا ہے، اللہ کا قانون. اور ایسا قانون جس کے متعلق وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مستقل ہے، ایٹرنل ہے، انچینجیبل ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہے، پرماننٹ ہے، پرپیچول ہے. تو اس کی وجہ یہ کہ قرآن کے اندر قانون کا لفظ ہے ہی نہیں. قانون ہماری زبان کا لفظ ہے، قرآن کے اپنے ورڈ ہیں. تو اللہ نے اپنے انچینجیبل قانون کو، غیر متبدل مستقل قانون کو سنت کا ہے، جو کبھی بھی نہیں بدلتا، نہ کسی زمانے میں بدلتا ہے، نہ کسی قوم کے لیے بدلتا ہے، نہ کسی واقعہ کے لیے بدلتا ہے. وہ ہر صورت ہمیشہ مستقل اور غیر متبدل رہتا ہے. تو اس سے آپ نے یہ دیکھا کہ قرآن کریم نے بالکل اس کے اندر واضح کر دیا کہ اللہ کی سنت یعنی اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے. اسی طرح سورہ نمبر 35 اور یہ سورہ کا نام ہے سورہ فاطر، اس کی آیت نمبر ہے 43. اس کے اندر کہا جا رہا ہے سرکش لوگوں سے متعلق، فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، پس وہ سرکش لوگ اسی سنت کا انتظار کرتے ہیں جو پہلے سرکش لوگوں کے متعلق تھی. یعنی جیسے پہلے سرکش لوگوں کے اوپر عذاب ہوا، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون مکافات عمل، کہ انہوں نے سرکشی کی، اللہ کے قانون مکافات عمل کی روح سے وہ عذاب سے دو چار ہوئے. تو اب یہ جو نزول قرآن کے دور کے سرکش تھے ان کو کہا جا رہا ہے، اور ان کی روح سے قیامت تک کے سرکش لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم پھر اس کے انتظار میں ہو کہ جیسے پہلے سرکش لوگوں کو عذاب ہوا تو تم بھی اسی میں مبتلا ہونا چاہتے ہو. یہ چیز کہی جا رہی. اور پھر اس کے ساتھ ہی مزید کہا جا رہا ہے کہ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، چنانچہ تو اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائے گا. دیکھیں قرآن کریم کیسے واضح کر رہا ہے بالکل بہت کہ
جو قانون سرکش لوگوں کے لیے پہلے تھا وہی قانون اب بھی ہے. اور اسی طرح پھر مزید اس کی وضاحت کر رہے ہیں. اسی ہی آیت کے اندر کہا جا رہا ہے کہ وہی الفاظ ہے، صرف وہاں پر تبدیلن کے لفظ ہے اور یہاں پر تحویلن کے لفظ ہے کہ ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اور تو اللہ کی سنت میں ہرگز کسی قسم کا ٹلنا نہیں پائے گا. یعنی اللہ کی سنت یعنی اللہ کا قانون جی جی نہ تبدیل ہوتا ہے نہ ٹلتا ہے، کوئی بھی زمانہ ہو کوئی بھی قوم ہو. تو اس طرح سے اللہ نے سمجھا دیا کہ یہ بدلتا نہیں اللہ کا قانون. تو اللہ کی سنت نہ کبھی تبدیل ہونے والا قانون ہے. یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ قانون مکافات عمل یعنی ہر چیز کا اچھی چیز کا اچھے عمل کا اچھا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ، یہ قانون مکافات عمل ہے نا. جی جی اس کی بنیاد بھی اور تمام دنیا میں جو سائنٹیفک ریسرچ ہو رہی ہے جو بھی، اور اس سائنٹیفک ریسرچ کی روح سے جتنی بھی ڈسکوریز ہو رہی ہے، جتنی بھی انوینشنز ہو رہی ہیں، ان سب کا جو بیس ہے وہ یہ اللہ کی انچینجیبل قانون ہے. جی 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 اگر یہ قانون بدل جائے، آپ کی جتنی بھی ریسرچ ہے، چاہے وہ میڈیسن کے اوپر ہو، کسی بھی معاملے کے اوپر ہو، ان کے نتائج بدل جائیں گے. آپ کے میڈیسن کی جتنی بھی خواص ہیں وہ بدلتی نہیں ہے، انچینجیبل ہے. اگر وہ اللہ کا قانون بدل جائے اور ان چیزوں کے خواص بدل جائیں، آپ کی ساری ریسرچ، آپ کے سارے جتنے بھی آلات ہیں، میڈیکل اکوپمنٹ، آپ کی جتنی بھی دوائیاں آپ نے جو ایجاد کی، ساری کی ساری ضائع ہو جائیں گی. بالکل صحیح. قانون بدل گیا، چیزوں کے خواص بدل جائیں تو جی یہ ہوگا. تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس کا قانون بدلتا نہیں ہے، ورنہ تو یہ جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، غذائی اجزاء ہیں، یہ اپنا اثر کھو دیں، دوائی کے جو اثرات ہیں وہ بدل جائیں. تو اس لیے اللہ اپنا قانون نہیں بدلتا. اب یہ چیز ہم نے قرآن کی روح سے آپ کے سامنے واضح کی. اچھا، اللہ کی سنت کے برعکس اب ہم یہ دیکھیں گے، تھوڑا سا کمپیریزن کریں گے کہ جس چیز کو مذہب نے سنت بنایا، جی مسلک کی سنت جو ہے، جو قرآن سے لفظ لیا گیا، کاپی کیا گیا، پھر اس کو اپنے مسلک کی روح سے ڈالا گیا، سنتیں بنائی گئی، سنن بنائی گئی. یعنی کچھ چیزیں انہوں نے وضع کی اور جی کہا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ہے، یعنی سنتیں ہیں. اب ہم اس کا تھوڑا سا کمپیریزن کریں گے کہ اللہ کی سنت یا اس کا قانون، وہ تو انچینجیبل ہے، پرماننٹ ہے. تو جی ان کی جو سنتیں ہیں وہ بدل جاتی ہیں. جب مسلک کی روح سے کوئی سنت ہوتی ہے، آپ اس کو چیک کریں، وہ بدل جائے گی، ہر دور میں بدل جاتی ہے. اب یہ دیکھیں کہ اللہ کی سنت کے برعکس جتنی بھی مذہبی سنتے ہیں ہر دور میں وہ بدلتی جا رہی ہیں. ان کے اختلافات کی بنیاد پر تمام فرقے ایک دوسرے کو کافر، ملحد، مرتد، واجب القتل قرار دینے کے فتوے دیتے ہیں. کن کی روح سے؟ وہ جو مختلف قسم کی سنن ہوتی ہیں، جن کی روح سے مختلف فرقے بنتے ہیں. پہلے اسپیکر میں، مثال کے طور پہلے اسپیکر میں اذان دینا خلاف سنت تھا، اب وہ عین جائز ہے، بلکہ وہ انتہائی پولوشن کا باعث بنا ہوا ہے، لوگوں کے لیے عذاب بنا ہوا ہے صحیح. اسپیکر کا استعمال جو ہے. جی جی سعودی عرب میں خواتین کے لیے ڈرائیونگ حرام تھی، اب حلال ہو گئی. زمانے کے تقاضوں نے جب ان کو مجبور کیا تو سنت بدل گئی ان کی. پہلے سنت تھی کہ عورت نے ڈرائیونگ نہیں کرنی، اب وہ بدل گئی. ہر فرقے کا ہاں داڑھی کا سائز مختلف ہے. پہلے تو انہوں نے داڑھی کو سنت بنایا، قرآن نے نہیں کہا کہ یہ سنت ہے، انہوں نے بنایا. اچھا، اب انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ سکھوں کی بھی داڑھی ہے، یہودیوں کی بھی داڑھی ہے، وہ کون سی سنت رکھ رہے ہیں. اچھا، لیکن نہیں. ایک چیز عطا بھائی، ایک چیز ہمارے ناظرین کے لیے آپ کلیئر کریں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سنت ہے یہ جو حضور سے منسوب کر دیتے ہیں، یہ کہ روایتیں ہیں جو بھی اس وجہ سے کر رہے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ چینج بھی کر دیتے ہیں، تو اس کی جی کوئی میں نے ویلڈی، یہ انسانوں نے خود بنائی ہوئی ہیں چیزیں جو رولز جی بنائے ہوئے ہیں، بالکل بعد میں چینج کر دیتے ہیں، پھر دوسرے رول جی آ جاتے بالکل. جب بھی انسان کوئی قانون بنائے گا
حالات کے تقاضوں کے تحت وہ مجبور ہو جائے گا، وہ قانون پرماننٹ چل ہی نہیں سکتا. پرماننٹلی جو چل سکتی ہے چیز وہ اللہ کے قوانین ہے، اللہ کی سنت. انسانوں کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ 20,000 سال کیا 20 سال تک بھی کوئی پرماننٹ قانون بنا سکے، نہیں بنا سکتے. یہ اللہ کا علم، اس کی علم کی وسعت وہ اتنی بڑی ہے، وہ علیم الحکیم ہے، وہ بنا سکتا ہے پرماننٹ قوانین، انسان نہیں بنا سکتے. بنائیں گے تو یہی اثر ہوگا جو مذہبی قوانین کا ہو رہا ہے، بدل جاتے ہیں نا قانون. ابھی میں نے آپ کو مثالیں دی. تو اہل سنت، اہل حدیث یہ ایک ہی چیز ہے. ان کے مقابلے میں اہل تشیع آ گئے. اب انہوں نے نکاح کرنے کا حکم ہے قرآن کے اندر، انہوں نے نکاح کا خطبہ بنا لیا اپنی طرف سے، اپنے مذہب کی پہچان کے لیے. اب ہوتا کیا ہے، وہ ان فرقوں کے خطبے مختلف ہیں، ان کے صیغے، ان کے الفاظ، ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اس سنت کی وجہ سے معاشرے کے اندر ڈس انٹیگریشن پھیلتا ہے کہ اگر سنی ہے تو وہ کہتا ہے میں شیعہ کا نکاح نہیں پڑھاؤں گا، اگر شیعہ ہے تو وہ کہتا ہے سنیوں سے نکاح ہوا تو یہ نکاح ہوا ہی نہیں، ہم دوبارہ پڑھائیں گے، نکاح ہی نہیں ہوتا. اسی طرح آپ نماز کو دیکھیں، انہوں نے نماز کو دین کا ستون بنایا، سلاد کو نہیں، نماز کو. ہم نماز کی بات کر رہے ہیں، سلاد تو اور چیز ہے. اب اس میں تھوڑا تھوڑا انہوں نے فرق ڈال دیا. اب کسی فرقے کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی. اسی نماز کی اختلاف کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ امام مکہ اور امام مدینہ، یہ پاکستان کے اندر ایسے ہیں نا وہ بریلوی مسلک کے لوگ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی نماز. انہوں نے فتوے دیے باقاعدہ اسٹیمپ لگا کے، امام مکہ امام مدینہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اگر پڑھی ہے تو آپ دوبارہ لگا لیں، اگر جائیں تو وہاں ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، مجبوراً پڑھنی پڑتی ہے تو آپ دوبارہ نماز کو واپس لوٹائیں، دوبارہ پڑھیں. تو یہ چیزیں یہ خود انہوں نے بنائی، یہ سنت سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں نا، جس کو مذہب سنت بول رہا ہے، مسلکی سنتیں. تو اس کی روح سے اب دیکھ لیں معاشرے کے اندر کتنی فرقہ واریت، کتنی شدت پسندی، کتنا انتشار پھیل رہا ہے. تو یہ ایک نکاح کو دیکھ لیں، نکاح کا جو خطبہ ہے، نکاح کی نہیں ہم بات کر رہے ہیں، قرآن کریم نے نکاح کرنے کا کہا ہے، نکاح پڑھنے یا پڑھوانے کا نہیں کہا. وہ تو پھر خطبہ آ جائے گا. قرآن میں کوئی ایسا خطبہ نہیں ہے. وہ تو کہتا ہے کہ مرد اور عورت رضامند ہیں تو گواہوں کی موجودگی میں وہ ادارے کے جو اسٹیٹ کا جو ادارہ ہے اس کے سامنے وہ نکاح کرے، بات ختم ہوگی. تو یہ کرنا ہوتا ہے. خطبہ ڈالا گیا، جب خطبہ ڈالا گیا تو پھر ظاہر ہے ان کے مذہبی پیشوا ڈیفرنٹ ہے، ان کے خطبے ڈیفرنٹ ہے، پھر معاشرے کے اندر اختلاف، انتشار، تو یہ چیزیں ہیں. تو اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ خطبے روایت، ایک تو یہ اختلاف ہو گیا نا. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ خطبے روایات کے اندر جو چیزیں انہوں نے سنت بنائی، اس کی روح سے آپ یہ دیکھیں کہ وہ قرآن کے کتنے خلاف ہیں. میں کچھ مثالیں دیتا ہوں ابھی آپ کو، پھر آپ کو اندازہ ہو. بھائی یہ ایک چیز، مجھے ایک اور چیز یہ ہے یہ کہ آپ کے خیال میں یہ ساری چیزیں جو انہوں نے، ہم لوگوں نے جتنے بھی انسان ہیں جو بنے ہوئے ہیں، فرقے بنے ہوئے ہیں انسانوں نے اپنے خود رولز بنا دیے، پھر یہ حضور سے منسوب کر دیا اس کو، یہ تو بہت ہی مطلب ڈینجرس چیز ہے. یہ تو غلط، مطلب کیسے کر سکتے ہیں آپ یہ چیزیں خود بنا کے اور کہہ دیا کہ یہ حضور سے وہ بھی ایسے ہی کرتے رہے. یہ تو بڑا مطلب ایک ڈینجرس وہ ہے. بالکل. اور یہ دیکھیں کہ یہ جب ایسے انہوں نے چیزیں بنائی تو پھر یہ دیکھیں کہ فرقہ واریت کے جہنم میں تو پھر جھلسے ہوئے ہیں. کتنا اختلاف ہے ان کے درمیان، کوئی رواداری نہیں ہے، کوئی برداشت نہیں ہے، زیرو ٹالرنس ہے. بالکل بھی ان کے ہاں برداشت نہیں ہے، ایک دوسرے کو دیکھنے تک کے روادار نہیں ہے. معاشرے کے اندر یہ صورتحال ہو گئی ہے انہی سنتوں کے اختلاف کی وجہ سے. وہ برداشت ہی نہیں ہوں، سنتوں کے اختلاف کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو واجب القتل قرار دے رہے ہیں، انہی سنتوں کے اختلاف کی وجہ سے. اور اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں، جو سنتیں خود بنائی ہوئی ہیں اسی پہ آرگیومنٹ ہو رہا ہے، اس سے قرآن سے کوئی تعلق کوئی تعلق. اور پھر یہ دیکھیں کہ ان کے جو انہوں نے سنت کو جب مذہبی قانون بنایا، پھر ریاست کی سطح کے اوپر نافذ کروایا، تو اس کے تباہ کن انجام بھی یہ بھگت رہے. اب یہ دیکھیں
کہ قرآن کے مطابق مال کی وصیت کرنا ہر شخص کے اوپر وہ کہتا ہے فرض ہے، لازم ہے، حق ہے، حق علی المتقین کہتا ہے۔ قرآن میں 3 جگہ وصیت کا حکم آیا ہے اور تینوں جگہ قرآن کہتا ہے کہ یہ فرض ہے، لازم ہے کہ ہر شخص اپنے مال کی وصیت کرے۔ لیکن اس کے مقابلے میں روایت وضع کی گئی جس کو یہ سنت بولتے ہیں، کیا ہے اس کے اندر ہے کہ لا وصیت للوارث، وارث کے لیے وصیت کی ضرورت ہی نہیں، یہ روایت ہے جی اور یہ پڑھائی جاتی ہے۔ اور اب یہ دیکھیں کوئی بھی اسلامک کنٹری ہے اس کا جو یہ پرسنل لا ہے جس کے اندر یہ وراثت کے معاملات ہیں، وراثت کا جو قانون ملکی سطح کے اوپر مذہب کی روح سے رائج ہے، وہ قرآن کے خلاف ہے۔ ہر اسلامک کنٹری کے اندر قرآن کے خلاف ہے اور سنت کے مطابق وہ بنا ہوا ہے قانون، قرآن کے خلاف۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ مال کی وصیت لازمی ہے اور سنت کہہ رہی ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اب فتویٰ کس چیز کے اوپر ہے؟ آپ کا ملکی قانون جو مذہبی وہ کس چیز کے اوپر ہے کہ وصیت کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس بیٹی کو آدھا دے دو، بیٹے کو ڈبل دے دو، بیٹے کو ایک حصہ دے دو، بیٹی کو آدھا دے دو۔ قرآن میں نہیں ہے یہ چیزیں، تو قرآن میں یہ کیسے آئی ہے وہ تو پھر ایک علیحدہ کرنا پڑے گا۔ بتانا صرف یہ ہے کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ بیٹی کو آدھا دے دو اور بیٹے کو پورا دے دو، وہ تو اس صورت میں کہہ رہا ہے کہ اگر یہ وصیت نہیں کرتے تو پھر بامر مجبوری ایسا کرو، رائٹ، ادروائز تو وہ وصیت کرے، وصیت کو لازمی قرار دے رہا ہے اور روایت کہہ رہی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے، سنت کہتی ہے کوئی وصیت کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کہتا ہے لازمی ہے۔ 3 دفعہ حکم ہے، تینوں دفعہ وہ کہہ رہا ہے کہ حقاً علی المتقین، لازمی ہے یہ متقین کے اوپر، جو اللہ کے قانون کی خلاف ورزی سے ڈرنے والے ہیں، وہ اپنے اوپر لازم کریں کہ مرنے سے پہلے وصیت کریں۔ تو یہ دیکھیں یہ سنت بالکل قرآن کے خلاف ہے۔ آپ کے خیال میں اسی طرح اس کی جو آپ جو بات کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ جو لاز بن گئے ہیں مسلم کنٹریز میں، انہوں نے اس کو پرائیورٹی دے دی ہے، جو روایتیں چل رہی ہیں اس کو پرائیورٹائز کر دیا اور قرآن کو بالکل اگنور کر دیا ہے، مطلب جی بالکل اگنور کر دیا۔ اچھا، اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ لڑکی کا جو نکاح ہے اس میں قرآن کریم اس کی بلوغت کو لازم قرار دے رہا ہے، بالغ النکاح کہہ رہا ہے، جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر وہ ان کا نکاح ہوگا۔ لیکن سنت کیا کہہ رہی ہے کہ رسول نے 6 سال کی عائشہ سے نکاح کیا اور 9 سال کی عمر میں جب وہ 9 سال کی وہ بچی 9 سال کی تھی تو رخصتی کر کے کر لیا ہے۔ اندازہ لگائیں آپ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنا بڑا بہتان ہے، اور اسی کے اوپر پھر خاکے بنے۔ اب یہ چیزیں اپنی یہ جس کو انہوں نے سنت بنایا اور اس کی روح سے انہوں نے مذہبی قانون بنایا، اس کے اوپر نہیں آئیں گے کہ اس کو ختم کر دیں کہ اس میں رسول کی توہین بھی ہے اور یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، دونوں پہلو اس کے اندر ہے، اس کو نہیں بند کریں گے اور جا کے اٹھیں گے اور بازاروں میں جا کے لوگوں کی املاک جلائیں گے اور وہاں لوگوں کی گاڑیاں جلائیں گے، لوگوں کے اوپر لاٹیاں برسائیں گے اور یہ کریں گے۔ لیکن یہ حالت ہوگی۔ اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں میرج کا، جو آپ سنت کا جو آپ نے ڈسکرائب کیا، 6 سال میں انہوں نے نکاح کیا اور پھر 9 سال میں وہ رہے، تو لیکن جو آپ دیکھتے ہیں تو جو مذہبی بھی لوگ جو ہیں وہ یہ چیز ایکچولی پریکٹس تو نہیں کرتے، ان کو بھی لاجیکلی یہ چیز وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، لیکن اس کو پھر بھی رہنے دیتے ہیں، اس کو ہٹاتے نہیں ہیں۔ جی یہ نہیں منافقت ہو رہی یہ جو ہے یہ منافقت ہو رہی ہے۔ ہاں یہ تو بڑی دیکھیں مساجد کے اندر جو مذہبی پیشوا ہیں وہ گڑا پھاڑ پھاڑ کر وہ حکومت کے خلاف یعنی تقریریں کرتے ہیں آئے سال کہ 18 سال کی جو عمر ہے یہ غلط ہے، کہ 18 سال جب شناختی کارڈ بنا ہو تو شادی کرنی چاہیے، یہ غیر شرعی ہے، یہ غیر اسلامی ہے، یہ غیر قرآنی ہے۔ وہ کہتے ہیں حکومت کے خلاف تنقید ہوتی ہے کہ تم کیوں نہیں اجازت دیتے کہ 6 سال کی بچی کے ساتھ نکاح ہو اور یہ 18 سال کی قید کو ختم کیوں نہیں کرتے، یہ تو غیر شرعی ہے۔ اندازہ لگائیں آپ، لیکن وہ اپنی بچی کا 6 سال کی عمر میں نکاح کبھی نہیں کریں گے، اپنی بچی کی 9 سال کی عمر میں رخصتی نہیں کریں گے۔ جو مولوی صاحب مسجد کے اندر وہ ممبر پہ کھڑا ہو کے گلا پھاڑ پھاڑ کر وہ اس کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں حکومت کے خلاف، وہ بھی اپنی بچی کا 6 سال کی عمر میں رخصتی
نکاح نہیں کریں گے اور نہ 9 سال کی عمر پہ اس کی رخصتی کریں گے. یہ حالت ہے. لیکن اس روایت کا جو امپیکٹ ہے وہ جو اولاد کے اوپر اس قدر زیادہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہی لوگ مسجدوں کے اندر قرآن پڑھتی ہوئی بچیوں کے ساتھ جو ریپ ہوتے ہیں وہ 6-6 سال کی بچیاں ہوتی ہیں. کیونکہ یہ روایت ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ جب 6 سال میں نکاح ہو سکتا ہے تو پھر ان کے ساتھ یہ اس طرح کا معاملہ جسمانی تعلق کیوں نہیں بن سکتا. تو وہ ہوتے ہیں. آئے روز ریپ ہو رہے ہیں, آئے روز وہ مقدمے دائر ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح. بہت یہ افسوس. روایات, یہ جو روایت ہے, یہ جو سنت ہے, اس کے اثرات ہیں معاشرے کے اوپر بڑے تباہ کن. کیونکہ لاشعور بھی یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ 6 سال کی عمر میں نکاح ہو سکتا ہے, 9 سال میں رخصتی ہو سکتی ہے, تو ٹھیک ہے آپ کریں جو مرضی کریں. تو یہ تو کوئی یہ اطہر بھائی یہ بتائیں کہ میں آپ کی پاکستان کی بات کر رہا ہوں اس وقت, کہ وہاں پر کوئی ایسا بورڈ نہیں ہے, اسلامک بورڈ, جو ان روایتوں کو دیکھے اور کہے کہ بھئی یہ صحیح نہیں ہے, ان کو ہمیں ہٹانا ہے, ان کو سر سبٹریکٹ وہ کرنا ہے. سر وہ ڈیم بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے یہ قرآن کے اوپر کیا بورڈ, اپنی ان کی شریعتوں کے اوپر کیا بورڈ بٹھانے ہیں. وہ تو دیکھیں مذہبی, یہ جو جتنے بھی سو کال اسلامک کنٹریز ہیں یہ بیسیکلی مذہبی ملک ہیں, اسلامک ملک نہیں ہے. تو ان مذہبی ممالک کے اندر حکومتیں جو ہیں وہ مذہبی گروپوں کی وجہ سے تو قائم ہے. پہلے اصل میں انہوں نے خود ان کو مضبوط بنایا, اب وہ اتنے مضبوط ہو گئے ہیں, اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ حکومتیں بے بس ہیں. وہ تو اگر یہ بھی کہہ دیں کہ یہ سپیکر جو ہے یہ اذان کے علاوہ استعمال نہ کریں تو وہ کہیں گے یہ دین میں مداخلت ہے, ہم کبھی بھی نہیں مانیں گے حکومت کی اس بات کو. ہم اس کے اوپر جو چاہیں یہ اس کے اوپر ہم تقریریں کریں, بولیں, کرتے ہیں. وہ ایک سپیکر بند نہیں ہونے دیتے اپنا, اور اگر کوئی کوشش کرے تو اس کے اوپر گستاخ رسول کی FIR کٹوا دیتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ یہ اپنے مذہب کے قوانین کو بند ہونے دیں گے؟ کبھی بھی نہیں. تو یہ چیزیں ہیں. تو اس میں پھر یہ ہے کہ ایک اور بھی آپ یہ دیکھیں قرآن کریم کے اندر غلامی کا جو قانون تھا جب نزول قرآن ہوا تو تمام دنیا میں یہ قانون رائج تھا, سلیوری کا قانون. جی جی. قرآن نے سب سے پہلے آ کے اس کو ایبالش کیا, ختم کر دیا اس قانون کو. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کو انہوں نے قرآن کے بالکل خلاف اس کو سنت بنایا. مردوں کو غلام بنائے, عورتوں کو لونڈیاں بنائے, ان کے ساتھ بلا نکاح جسمانی تعلقات بنائے. اور اس چیز کا الزام بھی رسول کے اوپر دیا ہوا ہے کہ رسول جو تھے وہ انہوں نے لونڈیاں رکھی ہوئی تھی اور بلا نکاح ان سے جسمانی تعلق قائم. تو بات یہ ہے کہ یعنی کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, یہ چیزیں سنت کے نام پہ جاری ہیں. اگر آپ کہیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو سنت ہے, لونڈی رکھنا سنت ہے, لونڈی کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ بنانا سنت ہے, نکاح کی ضرورت نہیں ہے, کرتی. تو یہ اس طرح سے یہ وہ چیزیں میں نے مثال کے طور پر بتائی ہیں جو قرآن کے بالکل خلاف ہیں, اور معاشرے کے اندر ان کے اتنے بگاڑ ہیں کہ اس کے باوجود وہ اس کے اوپر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی طرح قرآن میں کسی انسان کو دوسرے انسان پر جبر کرنے کا اختیار نہیں ہے. سنت کے نام کے اوپر جتنے بھی فرقے بنے ہوئے ہیں وہ اس کو سنت سمجھتے ہیں کہ زبردستی پکڑ کے اپنے مذہب کے اوپر لاؤ. یہ ان کی سنت ہے, زبردستی اپنے مسلک کے اوپر لے کے آنا. اس کو انہوں نے سنت بنایا. قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا, لیکن قرآن کے خلاف ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں ہر علاقہ کی جو ثقافتی آزادی ہے اس کو پورا اس کو آزادی دی ہوئی ہے. قرآن ہر علاقے کے لوگ اپنی ثقافت کے مطابق کھانے کھائیں, اپنی ثقافت کے مطابق ملبوسات پہنے, ان کا لیونگ جو سٹائل ہے, جو لائف سٹائل ہے وہ اپنے ملکوں کے, اپنے علاقوں کے آب و ہوا کے مطابق ان کا رہن سہن ہوتا ہے. اب انہوں نے کپڑوں کے اندر بھی وہ یوں رومال باندھے سنت ہے, یوں ٹوپی لے سنت ہے, یوں داڑھی رکھی سنت, یہ کلچرل چیزیں تھی. انہوں نے اس کو بھی سنت بنا دیا. سرما ڈالنا سنت ہو گیا, کدو کھانا سنت ہو گیا, انگلیاں چاٹنا سنت ہو گیا. ٹھیک, یہ چیزیں انہوں نے اس طرح سے بنائی. تو یہ قرآن کے بالکل مخصوص قسم کے حلیے, مخصوص قسم کی شکلیں, مخصوص قسم کی وجہ کتا, مخصوص قسم کے کھانے, اسلامک شہد. بھائی کوئی شہد بھی
غیر اسلامی ہوتا ہے، وہ مکیہ ہے جو کافر ہے یا مسلم ہے، لیکن ہو رہی ہیں یہ چیزیں، اور وہ مہنگا بکتا ہے۔ پھر کچھ کھجوروں کو انہوں نے رسول کے سے نسبت دی کہ یہ اجوا کھجور ہے، موت کے سوا ساری بیماری کا علاج جو ہے، ہر بیماری کا علاج اس کے اندر ہے۔ تو جو کھجور 200 روپے بکنی چاہیے وہ کھجور 2000 روپے بک رہی ہے۔ یہ پھر مذہب کاروبار بنتا ہے، یہ پھر سنتیں ان کے کاروبار ہیں، ان کے سرمے بک رہے ہیں، ان کے اسلامک شہد اسلامک سینٹر کے اوپر بک رہے ہیں، ان کی اسلامی کھجوریں اجوا کھجوریں بک رہی ہیں، تو وہ پریمیم ہائی پرائس کے اوپر پھر یہ چیزیں بیچتی ہیں، پھر یہ کاروبار بنتا ہے۔ تو یہ قرآن کے خلاف ہی نہیں، لیکن وہ سنت کے نام پہ جاری کی ہوئی ہوں، لیکن مفادات ہیں بہت بڑے ان کے، جی جی، یہ چیزیں۔ لیکن یہ جو ہے یہ مطلب لوگ جو ہیں سوچتے نہیں ہیں کہ قرآن جب پڑھتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن میں بالکل یہ چیزیں ہیں ہی نہیں اور یہ سب لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں، اور پھر بھی لوگ اس کو ان جو سنتیں جو آپ نے بتائی ہیں جو کہ جس کا بالکل ہی کوئی وہ سر یا پیر نہیں بنتا، اس کو فالو کرے جا رہے ہیں اور اس پہ لگے ہوئے ہیں بلائنڈلی، اس کو اسی چیز کو فالو کرے۔ ان کو اپنا کوئی وہ نہیں دماغ یوز نہیں کرتے لوگ کہ بھائی یہ چیزیں تو صحیح نہیں، ہمیں قرآن پہ آنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ نہیں، وہ دیکھیں وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ان کے سلیبس میں قرآن ہے ہی نہیں۔ یہ پہلے 8 سال تھا یا 9 سال تھا، اب تو زیادہ کر دیا انہوں نے، 11 12 سال کر دیا، بلکہ 13 سال تک بھی پڑھاتے ہیں مذہبی مدارس کے جتنے بھی مسالک ہیں، جی اس کے جی، اندر قرآن ہے ہی نہیں، اچھا، ان کے سلیبس میں ہی قرآن نہیں ہے۔ ان کی جو جو مساجد جو اللہ کے نام پہ بناتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کا گھر ہے، لوگوں سے جی چندہ لے جی، کے بناتے ہیں، وہاں پر بھی قرآن نہیں ہے۔ وہاں پر بھی آپ دیکھیں ساری روایات ہیں، ان کی بعض و نصیحت کی محفلیں مجلسیں سارے وہ ان کے جتنے بھی تہوار ہیں، عید میلاد النبی یا محرم، قرآن کہاں پہ ہے؟ ہر جگہ پہ قرآن کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ سنساری کا قانون یہ یہودیوں نے بنایا تھا اپنے جو جو غیر یہودی تھے ان کو تختہ دار پہ لٹکانے کے لیے، عبرت کا نشان بنانے کے لیے۔ انہوں نے سنساری کو اسلام میں لے آئے، نہیں ہے، اب یہ سنت ہے سنساری، یہ ان کے ہاں ہے سنساری ہے۔ اور یہ جو فاٹا کے علاقے ہیں، یہ جو قبائلی علاقے ہیں، وہاں پر پاکستان کے علاقوں میں وہ سنسار کرتے ہیں، تو یہ مذہب کے لوگ ہی ہیں نا، انہوں نے بتایا نا سنساری، قرآن میں نہیں۔ پھر اچھا اسی کے ساتھ رضاعت کبیر، یہ رضاعت، چلو بچے نے تو دودھ پی لیا، وہ بیٹا ہو گیا جی اس جی، عورت کا، تو رضاعت کبیر لے کر آ گئے وہ، یعنی بڑا جوان کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ اس کا رضائی بیٹا ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے سنت بتائی ہے کہ اتنے گھونٹ پیے تو وہ بیٹا ہوگا۔ اب ذرا اس کو ذرا اس نقشے کو ذہن میں لائیں کہ ایک نوجوان کسی عورت کا سینے سے لگ کے دودھ پی رہا ہے، اور وہ کم از کم اتنے گھونٹ پیے تو اس کا رضائی بیٹا بن جائے گا۔ کبھی سوچے تو صحیح ہے کیا معاملہ ہے۔ جی جی، اور پھر باقاعدہ روایت ہے مسلم کے اندر کہ سالہ بنت سہیل رسول کے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ میرا جو خامد ہے حذیفہ، یہ دونوں صحابی ہیں، تو وہ کہہ رہی ہے کہ میرے خامد کو شک ہو گیا ہے کہ جو بچپن سے ہمارے یہاں غلام تھا لڑکا، اب وہ جوان ہو گیا ہے، تو وہ جوانوں جیسی بالغوں جیسی وہ باتیں کرتا ہے، تو میرے خامد کو اس کے اوپر شک ہو گیا ہے۔ تو رسول اس کو کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ، یہ رسول کی ذمہ لگائی ہوئی ہے کہ تو جا کے اس کو اپنا دودھ پلا دے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ وہ تو نوجوان ہو گیا، میں کیسے دودھ پلاؤں؟ رسول نے آگے تبسم فرمایا، مسکرائے کہ ہاں ہاں پھر بھی تو اس کو پلا دے۔ تو وہ کہتی ہے میں جا کے اس کو دودھ پلایا تو میرے خامد کا شک دور ہو گیا۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ سنت ہے، یہ کرے عمل ان سنتوں کے اوپر۔ چائے پانی میں کہیں کو مکھی گر جائے دودھ میں، وہ کہتے ہیں ایسے باہر نہ نکالو، اس کو اچھی طرح سے غوطہ دو، غوطہ دے کے پھر اس کو پیو، یہ اچھا سنت ہے۔ آپ یہ بتائیں قرآن میں جو آپ نے پڑھا ہے اور سمجھا ہے، قرآن میں کہیں بھی ایسا آیا ہے، کوئی آیت آپ نے دیکھی ہے جو اللہ تعالیٰ میں نے شروع یہ میں ہے آپ کو کہ آپ قرآن جو ہے وہ میری سنت کے بجائے کسی اور پیغمبر کی سنت کو تمہیں کرنا ہے فالو، ایسا کہیں نظر آیا آپ کو قرآن؟ دیکھیے جب بات واضح ہو گئی کہ سنت اللہ کا قانون ہوتا ہے جو غیر متبدل ہوتا ہے،
بات کلیئر ہو گئی. اس کے اوپر پھر آپ کیا چیز اور کیا چیز لیں گے جب ایک بات کو قرآن نے کلیئر کر دیا ہے کہ میری سنت ہے، وہ قانون ہے اور وہ انچینجبل ہے، پرماننٹ ہے، کبھی بدلتا نہیں ہے. تو پھر آپ کہیں کوئی لفظی معنوں میں سنت کہیں آ بھی جائے تو اس کا کیا تعلق ہے اس سے؟ تو یہ تو مطلب واقعی میں مطلب سوچنے والی بات ہے. افسوس یہ ہوتا ہے کہ بڑے پڑھے لکھے لوگ جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، قرآنسٹ ہیں، قرآن کو سمجھے، قرآن کو پڑھیں گے، وہ ان کا سلوگن ہے، لیکن وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ سنت کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا. قرآن نے بتایا ہے کہ یہ قرآن کیسے سمجھ آئے گا. وہ کہتا ہے کہ قرآن عربین لعلکم تعقلون، قرآن نے بتایا جی کہ یہ جو قرآن ہے یہ عربی زبان میں ہے اور یہ کوگنیٹو پروسیس سے سمجھ آئے گا. لعلکم تعقلون کیا یہ کوگنیٹو پروسیس ہے، جی عقل سے سمجھ آئے گا. قرآن کی جو لیکسیکون ہے، اس کی جو نزول قرآن کے دور کی عربی، اس کی لغات، اس کے محاورے، وہ اور ان کو عقل کی روح سے سمجھنا قرآن نے تو بتا دیا. تو اس کے باوجود قرآن کی اس یعنی میتھڈالوجی جو قرآن نے بتائی سمجھنے کی، اس کے باوجود یہ کہنا کہ قرآن سنت کے بغیر سمجھ نہیں آتا، اور سنت یہ ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، جو مذہب جس کو سنت کہہ رہا ہے، اس کے بغیر اگر قرآن سمجھ نہیں آتا، یعنی وہ حدیث کو سنت بولتے ہیں، یہ دین میں تو یہ ہیں روایتیں جن کو وہ حدیث بولتے ہیں اور یہ ہیں سنتیں، تو پھر ان کا اللہ ہی حافظ ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا تو بھائی ایک اور کوشچن ہے آپ سے کہ قرآن جو ہے یہ جو شریعت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن میں کوئی تذکرہ ہے کہ یہ شریعت کا جو کانسیپٹ ہے اس کا آپ کچھ بتائیں گے لوگوں کو؟ قرآن میں شرع کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ وہی ہے طریقہ، راستہ. تو راستہ اور طریقہ تو قرآن نے بتا دیا ہے. جو صحیح راستہ جو انسان کو انسانیت کی منزل تک پہنچاتا ہے وہ ہے اللہ کے قوانین. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے جس کو آپ ہدایت بولتے ہیں. وہ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ راستہ ہوتا ہے، انسٹرکشن ہوتی ہیں، رہنمائی ہوتی ہے جن کی روح سے اس راستے پہ چلا جاتا ہے. تو وہ جتنی بھی انسٹرکشن ہیں، قوانین ہیں، جن کو ہم نے ابھی بتایا آپ کو، جو سنت ہے جو بدلتی نہیں ہے اللہ، جی تو اس کی روح سے اس راستے پہ چلا جاتا ہے. تو سنت اللہ ہے، لن تجد لسنت اللہ، سنت اللہ ہے، سنت نبی نہیں، سنت رسول نہیں، اللہ کی سنت. جی جی. اور یہاں پر بھی یہ چیز سمجھ لیں، دین اللہ ہے، دین ابراہیمی، دین موسوی، دین عیسوی، دین محمدی نہیں ہے. دین اللہ وہ کہتا ہے میرا دین ہے، کسی نبی کا ذاتی دین نہیں ہے. انہوں نے اللہ کے قوانین کو فالو کیا نا، جی اس کا اتباع کیا، اس کی روح سے نظام بنایا اور اس کی اطاعت کرائی، خود بھی کی. تو اللہ کا دین ہے. اسی طرح سنت بھی اللہ کی ہے. یہاں پر دو چیز ذہن میں رکھیں، دین بھی اللہ کا ہے کیونکہ اللہ کے قوانین کی روح سے بنتا ہے، سنت بھی اللہ کی ہے کیونکہ اس کے اندر اللہ کے غیر متبدل ابدی قوانین ہوتے ہیں جو کبھی بھی نہیں بدلتے. سنت اللہ، دین اللہ، یہ دونوں اللہ کے. یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ ریز کیا، بہت میرے خیال میں ہمارے ویورز کے لیے بہت ہی آئی اوپننگ ہے. لوگوں کو اصل میں یہی کنفیوژن ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن ٹھیک ہے، اپنی الگ جگہ ہے قرآن کی، لیکن پھر وہ کہتے ہیں وہ حضور سے منسوب کر کے کہتے ہیں یہ سنتیں ہیں، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور پھر اسی میں لگ جاتے ہیں، اسی کو فالو کرتے ہیں اور قرآن کو بالکل سائڈ لائن کر دیا، اور پھر وہ اسی میں الجھتے رہتے ہیں. جیسے آپ نے فرمایا پروگرام کے شروع میں کہ فرقہ بن گئے ہیں، ڈفرینٹ فرقہ انہوں نے اپنے بنا دیے رولز، پھر کہتے ہیں ہمارا رول جو ہے وہ زیادہ کنیکٹڈ ہے، حضور سے منسوب کر دیتے ہیں. دوسرے فرقے والے کہتے ہیں ہمارا زیادہ صحیح ہے، حالانکہ حضور کا اس میں کوئی تعلق بھی نہیں ہے میرے خیال میں. یہ سب انہوں نے اپنے خود بنائے ہوئے ہیں. قرآن جو آپ نے بتایا بالکل واضح ہے، قرآن کی جتنے بھی رولز ہیں، لاز ہیں، ان کو فالو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے بولا ہوا ہے، اور کسی اور کو فالو نہیں کرنا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز آپ نے لوگوں کو بتائی. اور میں چاہوں گا کہ آخر میں ہم کہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے گیسٹ آتے ہیں اسپیکر، ان
پلیز آپ ہمارے ویورز کو میسج دیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کیا چیز امپورٹنٹ ہے آج کے وقت کے حساب سے جو آج کل ماحول چل رہا ہے؟ آج کا یہ جو ہمارا انٹرویو ہوا ہے اس کو میں یعنی اس کے آخر میں یہ کہوں گا بڑی ایک اہم چیز، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سنت اللہ اور دین اللہ یہ اللہ کی ہے. یہاں پر ایک چیز آخر میں میری ایک وہ ذہن میں بٹھا لیں، قرآن کے مقابلے میں کوئی بھی آپ چیز لے کر آئیں گے وہ شرک ہو جائے گا. قرآن کے اللہ کے مقابلے میں نبی کو لے کر آ جائیں گے تو یہ بھی شرک ہو جائے گا. کتاب اللہ کے مقابلے میں کوئی ریلیجس پریسٹ کی کتاب کو اٹھا کے لے آئیں گے وہ کتنی مقدس مانی جاتی ہو معاشرے کے اندر، یہ شرک ہو جائے گا. تو اللہ کی سنت کے مقابلے میں یہ جو فقہی اور یہ جو مسلکی جو سنتیں انہوں نے بنائی تو آپ یقین رکھیں کہ یہ پھر شرک ہے، اور اس کا جو انجام ہے وہ معاشرے کے لیے بڑا ہی تباہ کن اور ان کو ڈس انٹیگریٹڈ کرنے والا ہے. اور اس کا عملی مشاہدہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت کیا ہوگی. یہ نیشنل لیول کے اوپر ایک قوم تو کیا ہوتے یہ ایک یعنی یوں کہہ لیں کہ کی کوئی قومیت ہی نہیں رہتی، ختم ہوگی. نیشنل سوچ تو کیا ہونی، کوئی ان کی نیشنل کوئی پہچان نہیں ہے، قومی پہچان ہی نہیں ہے. فرقوں میں بٹے ہوئے، فرقے در فرقے. تو اس یہ عذاب ہے، تو اس چیز سے بچنا چاہیے. تو آپ کے تو خیال میں قرآن کے ساتھ یہ کہنا قرآن و حدیث، قرآن کے مقابلے میں کہنا قرآن و سننا، یعنی وہ اللہ کی سننا نہیں، یہ جو مذہبی سننا جو کہتے ہیں یہ وہی ہوتی ہے جس کے اوپر ہم نے بات کی. تو قرآن و حدیث قرآن و سننا دیکھیں یہ اس کے جو انجام ہے وہ بڑا ہی تباہ ہے اور وہ بھگت رہے ہیں. اور اتنا تک نہیں سوچنے کے لیے تیار کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی تو قرآن تو سمجھ نہیں آتا سنت کے بغیر. تو اب ان سے کوئی یہ سوال کرنے والا نہیں ہے کہ سنت کے اندر اتنے لوپ ہولز ہیں، اتنے وہ قرآن کے خلاف ہیں، تو اس کے لیے پھر کیا قانون بنائیں؟ کوئی قانون نہیں ہے. کسی مذہبی اسلامی ملک میں جس کو اسلامی ملک بولتے کوئی قانون نہیں. ہاں اگر کوئی مذہبی سنت یا مسلکی سنت کی خلاف ورزی ہوتی اس کے لیے قانون ہے، اس کے لیے سزا ہے، اس کو سزا ہو جائے گی. لیکن قرآن کے خلاف آپ جتنا مرضی کرتے چلے جائیں اس کی کہیں کوئی سزا نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو سزا دی جائے، میں یہ کہتا ہوں کہ اویئرنس آنی چاہیے کہ ایبسولوٹ بک آف اللہ اسی کے اندر ہے سنت، اس سے باہر سنت نہیں ہے. اور اسی کے اندر حدیث ہے، اس سے باہر نہیں ہے. اسی کے اندر قول رسول ہے، اس سے باہر نہیں ہے. اور اسی کے اندر رسول کی سیرت ہے، اس سے باہر نہیں ہے. شکریہ بہت بہت اچھا بھائی. لیکن میں صرف ایک سوال جانے سے پہلے بڑا اچھا آپ نے میسج دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں ویسے کہ لوگ دن بدن شرک کرے جا رہے ہیں اور وہ خود ریئلائز نہیں کر پا رہے کہ ہم شرک کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جو لوگ غفلت میں ہے، شارٹ کٹ کی تلاش میں ہے. ان کو جب یہ بتایا جاتا ہے کہ تم نے صبح کو ریچول کیا تو دوپہر تک وہ جو ریچول کرنے ہیں تمہاری معافی ہو گئی ہے. تم نے کوئی رسول کے نام پہ کوئی میلاد کر دیا ہے تمہاری بخشش ہو گئی ہے. تم نے کوئی رسول کے نام کی کوئی قوالی نام پڑھ لیا تمہاری بخشش ہو گئی ہے. رسول تمہاری شفاعت کر دیں گے، وہ تمہیں اللہ کے قانون مکافات عمل سے چھڑا کے لے جائیں گے جنت میں. یہ چیزیں ہیں، یہ وسیلے اور یہ اس طرح کی چیزیں. یہ انسان جو کہ لالچی ہے نا بیسیکلی انسان، تو جنہوں نے یہ چیزیں فارمولیٹ کی ان کو پتا تھا کہ یہ چیزیں بڑی ان کو اٹریکٹ کرے گی، اس لیے تو انہوں نے یہ چیزیں وضع کی. اور ان کے مذہب کی مسلک کی بیس ہی یہی چیزیں، اسی کے اوپر سارے مسلک چل رہے ہیں کہ شفاعت ہو جائے گی، معافی ہو جائے گی، ہم ورشپ کر رہے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے گا. تو ایسا نہیں ہے، یہ سمجھنا پڑے گا. تو آپ سمجھتے ہیں اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ان جو مذہبی جو اسکالرز ہیں یا جو بھی لوگ ہیں مذہبی جو ٹیچنگ کرتے ہیں انہوں نے لوگوں کو قرآن سے دور رکھا ہوا ہے اور ان کو نہیں
लोग उतने ही मुजरिम हैं जितने वो हैं। देखिए उनको मजहबी लीडर की ना, रिलीजियस लीडर किसने बनाया है, पॉलिटिकल लीडर किसने बनाया है? उन्होंने वोट दिया है तो वो पॉलिटिकल लीडर बना, वरना वो भी हमारी तरह आम इंसान ही तो है। लेकिन लोगों की वोट की ताकत से वो देखिए मुल्क का प्रेसिडेंट बन जाता है, प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, जो चाहे करे। तो ये जो रिलीजियस प्रीस्ट हैं, इनको रिलीजियस लीडर कौन बनाता है? लोग बनाते हैं, जो उनकी झंडियां लगाते हैं, जो उनके नारे लगाते हैं, जो उनको फंडिंग करते हैं, वो। तो इसमें मैं नहीं समझता कि वो इतने कसूरवार है, मेरे ख्याल में पब्लिक ज्यादा कसूरवार है। चलें, शुक्रिया बहुत बहुत अता भाई आपके टाइम का। नाजरीन, आज के वक्त प्रोग्राम ख़त्म होता है हमारा। आखिर में मैं सबको कहूँगा, अपने ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, अपनी फैमिली का, सबका ख्याल रखें और कुरान पढ़ा करें, समझा करें, और सबके लिए अपने नेक ख्वाहिशात के साथ प्लीज़, अगर आप चाहें तो हम लोगों का प्रोग्राम भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अता साहब बहुत अच्छा अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इनका भी अपना चैनल है, एक्सपोज़िशन करते हैं कुरान की, इनका भी आप चैनल वो कर सकते हैं। अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम अता भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।